والصلاة والسلام على من لا نبی بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرات محترم، میں تو خود اس کانفرنس کا داعی ہوں، میزبان ہوں۔ تقریر میں نے نہیں کرنی، ہم نے تقریریں سننی ہیں، اور جیسے آپ نے ہمارے ضلع سرگودا کے صدر قاری وقار احمد صاحب سے وعدہ کیا ہے، انہوں نے آپ سے حلف لیا ہے کہ اس کانفرنس کے اختتام تک آپ یہاں بیٹھیں گے۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اختتام تک بیٹھوں گا، اور ہمارے جتنے یہ معزز خطباء، علماء، شعراء آ رہے ہیں، آپ نے ان کو سننا ہے۔ میں نے صرف آپ سے 4 باتیں کرنی، ایک بات آپ سے ہے، باقی 4 باتیں ٹوٹل میں نے کرنی ہے۔ پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے یہ میڈیا والے، نیٹ والے لائیو پر دکھا رہے ہوں، ایسے ہے بھائی، لائیو پر دکھا رہے ہوں۔ میں جو پہلی بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر اپنی صوبائی جماعت کے سربراہ جناب قاری احمد علی ندیم صاحب، ان کے سیکرٹری، اور پھر سرگودا ڈویژن اور اس کے ضلعی امیر، ان کی تمام رفقاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نمبر 2، اس وقت تحفظ بنیاد اسلام بل جو جولائی 2020 کو صوبائی اسمبلی پنجاب میں پاس ہوا، وہ زیر بحث بنا ہوا۔ وہ تحفظ بنیاد اسلام بل ہے کیا؟ تقریباً 14 مہینوں میں اس کے 18 اجلاس ہوئے، اور مجھے بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا۔ اس کی ہر کمیٹی میں میں شامل رہا۔ تو اس تحفظ بنیاد اسلام بل کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ بتاؤ یہ کوئی غلط بات ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان لے آنا۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آنا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر صدق دل سے ایمان لے آنا، اور ان کے بعد پھر درجہ ہے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی صداقت، دیانت، شرافت آپ نے ابھی ہی خطیب دل پذیر حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کے خطاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں سنی۔ ان صحابہ کرام کا بلا امتیاز ان کا احترام اور ان کی اقتداء کرنا۔ جب خود حضور علیہ السلام نے یہ سند عطا فرما دی، یہ مہر لگا دی، الصحابہ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، برحق ہیں، کسی میں کوئی میم میخ نہیں نکالی جا سکتی۔ تو صحابہ کرام کے تحفظ کو یقینی بنانا یہ کوئی غلط بات ہے؟ پھر قرآن سے حضور کی ایک زوجہ نہیں ہے، متعدد ازواج۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو آپ کی زوجہ ایک نہیں ہے، متعدد ازواج ہیں، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور آپ کی ایک بیٹی نہیں ہے، بنات ہیں، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو کہہ دیں
اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا، بناتی کا نہ کہا جاتا. تو آپ کی بنات اربع کا تحفظ کرنا اس بل میں اس کا بھی سبق دیا گیا ہے. بلکہ آپ کی بنات نہیں، آپ کی بنات کی جو اولاد ہے ان کے تحفظ کا بھی سبق اس بل میں دیا گیا ہے. آپ کے خلفائے راشدین جن کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس بل میں یہی کچھ بیان کیا گیا ہے. تو بتاؤ یہ پھر بل کوئی غلط چیز ہے؟ جس نے یہ بکواس کی ہے کہ اس بل کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے. میں نے اسمبلی میں بھی سوال کیا تھا کہ بتاؤ اس بل کے کس حصے کو تم ردی کی ٹوکری میں پھینکو گے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو کس چیز میں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو گے؟ اس لیے آج اگر یہ نیٹ چل رہا ہے، ویسے تو میں نے باتیں ہی کرنی تھی لیکن وہ بیٹھ کر ہی کرنی تھی، مگر میں اپنے سپیکر اور اپنے گورنر کو آپ کی تائید دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس 6-7 وہ قانون شکن لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے. میں بھی کھڑا ہوتا ہوں اور یہ ہمارے سارے علماء کرام بھی کھڑے ہوں گے. آپ بھی ہزاروں کا مجمع کھڑے ہو کر بتائیں، گورنر کو بتائیں اور اسپیکر کو بتائیں کہ آپ 6-7 وہ ٹوٹلو اور قانون شکن ان سے ڈر کر آپ نے اس قانون کی فائل کو اور اس تحفظ بنیاد اسلام بل کو آپ نے وہ ٹھنڈی برف میں لگا کر رکھ دیا. یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میں آپ کے پاس سبا کی پوری نسل پہ لعنت، اپنے سبا کی پوری نسل پہ لعنت، اپنے سبا کی پوری نسل پہ لعنت. گورنر پنجاب کو اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کو میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے یقین دلاتا ہوں کہ اگر 7 دشمنان صحابہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں ڈرایا اور دھمکایا ہے کہ اس بل کو پاس نہ کرو، تو یہ ہزاروں کا مجمع اور یہ 20 علماء جن کے ہزاروں مقتدی ہیں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس بل کو پاس کرو. یہ ساری قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہے. ٹھیک ہے بات؟ اس بل کی پشت پناہی کرو گے، اس بل کی پشت پناہی کرو گے. اسلام، پاکستان، تحفظ بنیاد اسلام بل. بھائی جان پیچھے بھی کیا ہو جائے تشریف رکھیں. بھائی نعرہ نہ لگائیں، حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ ابھی نعرے کا وقت نہیں ہے. عظمت صحابہ
استقبال کرنا قبول کریں. بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بھائی آپ کو منع نہیں کیا، نعرے لگائے نہیں ہم نے. بیٹھ جائیں آپ، خاموشی سے بیٹھ جائیں. جو ہم نے وعدہ کیا انشاءاللہ وہ پورا ہوگا، سب آئیں گے. آپ کے جذبات کو ٹھیک ٹھاک جمائیں گے. ابھی آپ بیٹھیں تو صحیح، انشاءاللہ آپ دیکھیں. بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ. حضرت کا خطاب سنی، انشاءاللہ ابھی شہزادہ جنگ بھی آنے والا ہے. آپ بیٹھو تو صحیح، بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ. جی حضرت. تیسری کے ایک سکول ٹیچر نے امام الانبیاء فداہ ابی و امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بےہودہ خاکے بنائے. اسے تو ایک چیچن مجاہد طالب علم نے اسی وقت واصل جہنم کر دیا، اگرچہ وہ خود بھی شہادت کا عظیم رتبہ پا گیا. اس سے زیادہ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں فرانس کے صدر کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر معذرت کرتا اور اس فعل کبھی کی مذمت کرتا، جبکہ خود یورپ کی کئی عدالتوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ مذاہب کی مقدس شخصیات یا ان کے مقدسات کی توہین کرنا یہ آزادی رائے نہیں ہے. آزادی رائے کا نام دے کر کسی مذہب کی مقدس ہستیوں کو جو الہامی اور آسمانی مذاہب ہیں ان کی مقدس ہستیوں کی توہین کرنا یہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا. تو چاہیے یہ تھا کہ فرانس کا صدر اس پر معافی مانگتا، لیکن اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں اس فرانس حکومت پر اور اس کے صدر پر جس نے اس گستاخ رسول کی تائید میں مزید کہا کہ ہم سرکاری عمارتوں پر بھی اس قسم کے خاکے جو ہے وہ ان کو اویزہ کریں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں سوڈان کے غیور مسلمانوں کو جنہوں نے اس دن کے بعد فرانسیسیوں کو سوڈان میں موجود سفارت خانے میں رہنے کی اجازت نہیں دی، ان کو نکال دفع کیا اور سفارت خانے کو بھی آگ لگا دی. میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی کے عظیم لیڈر کو طیب اردگان کو کہ اس نے فوری طور پر وہاں کے سفیر کو ملک بدل کر دیا. کویت اور عرب امارات نے ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو گندے گٹروں میں پھینک دیا. میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ فوری طور پر فرانس میں موجود اپنے سفیر اور دیگر عملے کو احتجاجاً واپس لایا جائے. آپ تائید کرتے. نمبر 2، اسلام آباد میں جو فرانسیسی سفیر ہے اور ان کا باقی فرانس کا سفارتی عملہ ہے اس کو بھی ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ان کو بھی ملک سے نکالا جائے. ٹھیک ہے، تائید کرتے ہیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے ساتھ جتنے تجارتی معاہدات ہیں، معاشرتی معاہدات ہیں، ان سب کو یک قلم منسوخ کر کے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو دشمنان صحابہ اور دشمنان رسالت ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حکومت کو کچھ غیرت اور حمیت اسلامی عطا فرمائے. میں بار دیگر اس اپنی کانفرنس کے اہتمام کرنے والے اپنے سارے عظیم دوستوں کو، لیڈروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں.